وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنہ کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری پرستش کرے، تاکہ وہ میری پوجا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور تو کرو، انسان کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہے، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت اور ریاضت ہے، لیکن انسان اسی مقصد کو آج فراموش کر بیٹھا ہے۔ اگر جب کوئی حالات تھوڑی تنگی ہو جائے تو کتنے شکوے ہیں جناب، گھر میں بیماری آ جائے تو کتنے شکوے ہیں جناب، لیکن کبھی اپنی حالت کی طرف نظر ڈالی ہے؟ جس کی دھرتی پہ چل رہے ہو، بول رہے ہو، سن رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس رب نے تمہیں دنیا میں پیدا فرمایا، اس کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ خدا کی عبادت ہی کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ گھر کیسے چلے گا؟ رات و دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی بولیے گا۔ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی نماز ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا سمے لگے گا؟ 1 گھنٹہ۔ بچے کتنے؟ 23 گھنٹہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے نا؟ 23 گھنٹے میں جو چاہو حلال کام کرو، 23 گھنٹے میں جو چاہو حلال کام کرو۔ کسی نے روکا ہے؟ کسی سے منع کیا ہے؟ کسی نے نہیں منع کیا۔ اللہ کا حکم ہے 24 گھنٹے رات و دن کے میں نے بنائے تمہارے لیے، رات کی تاریکی بنائی تاکہ تم آرام کر سکو، صبح کا اجالا نمودار کیا تاکہ تم رزق کے حصول کے لیے گھروں سے باہر نکل سکو۔ 24 گھنٹے میں نے بنا کر تمہارے حوالے کر دیے، ان 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے تم اپنے لیے استعمال کرو اور صرف 1 گھنٹہ میری بارگاہ میں آ کر حاضر ہو۔ 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں کہ تم حلال کام کرو۔ ہم حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ 24 کے 24 تم نے اپنے لیے استعمال کر لیے، اور پھر کہتے ہو حضرت تعویذ دے دیجئے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، حضرت تعویذ دے دیجئے، مکان میں برکت نہیں ہے، پریشان حال ہے، بیماریاں جانے کا نام نہیں لیتی۔ ارے نادانو، جب تک حرکت صحیح نہیں ہوگی تب تک خدا کی جانب سے برکت کا نزول نہیں ہے۔ اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہو، دکان و مکان میں برکت چاہتے ہو، کھیت و کھلیان میں برکت چاہتے ہو، تو پہلے اپنی حرکت کو صحیح کرو۔ تمہیں خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے شرم محسوس ہوتی ہے؟ سیٹھ صاحب کے سامنے جھکیں گے، چودھری صاحب کے سامنے جھکیں گے، مکھیا کے سامنے جھکیں گے، دکھیا کے سامنے جھکیں گے، نیتا گن کے سامنے جھکیں گے، منتری اور سنتری کے سامنے جھکیں گے، اور آج تو عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے مسلمان جھکتا نظر آ رہا ہے۔ پویتر سب کے سامنے جھکتا نظر آ رہا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ سبب یہ ہے کہ تم نے خدا کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا۔ وجہ صرف اتنی ہے، آج جو سب جگہ جبین نیاز خم کر رہے ہو، ہر کے ایک کے
در پہ جھکتے نظر آ رہے ہو، نیتا کے ہاں جھک رہے ہو، آفیسرز کے ہاں جھک رہے ہو، مالدار کے ہاں جھک رہے ہو، سبب صرف اتنا ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ تم نے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کرنا چھوڑ دیا ہے، تم نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر آج ساری دنیا کے سامنے جھکتے نظر آ رہے ہو۔ ارے تم خدا کی بارگاہ میں جھک کر دیکھو، خدا دنیا میں جھکنے سے تمہیں بے نیاز، تم خدا کی بارگاہ میں جھک کر دیکھو، خدا دنیا میں جھکنے سے تمہیں بے نیاز فرما دے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خدا کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، خدا کی بارگاہ میں حاضر تو ہو کر دیکھو۔ 24 کے 24 تمہارے لیے، 1 گھنٹہ بھی تمہیں اپنے رب کے لیے نہیں، 1 گھنٹہ بھی تمہارے پاس اپنے رب کے لیے نہیں ہے۔ میری باتیں بوجھل محسوس ہو رہی ہوں کہ مجھے اچھی طرح احساس ہے، خاص کر نئی نسلوں کے لیے، اس لیے کہ آج اگر وہ محفل میں آتے بھی ہیں تو اس مزاج سے نہیں آتے کہ ہاں ہمیں کچھ سننا ہے یا سیکھ کر جانا ہے، وہ تو اس نیت سے آتے ہیں کہ آج فلاں آ رہا ہے، آج وہ کتنی مرتبہ اچھلوائے گا۔ نعت سنیں گے، نعت رسول سننے سے کسی کا انکار نہیں ہے، ارے مکمل قرآن ہی نعت رسول ہے، پھر کون نعت سننے سے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن معاملہ آج یہ ہے کہ نعت رسول ہم سنتے بھی ہیں تو اس انداز میں جو نعت رسول سننے کا انداز کبھی نہیں ہو سکتا، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نعت رسول پڑھتے بھی اس انداز میں ہے جس انداز میں نعت رسول پڑھا نہیں جاتا۔ نعت رسول پڑھ رہے ہیں، نعت رسول کا معاملہ تو یہ ہے کہ ادب گاہے زیر آسماں زرج نازل نفس گم کردہ می آیت با یزید و اینجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے جلسوں کا بھی غلطیاں ہماری ہی ہے، ہم عوام کو کیا دوش دیں گے؟ آج جلسہ، پہلے جلسہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہوا کرتا تھا، لوگ جلسے میں آتے تھے، جلسے کے آداب ہوتے تھے، ویسے ذی وقار علماء اور نعت گو شعراء اسٹیج پر رہتے تھے۔ کیا پہلے کے لوگ نعت رسول نہیں پڑھتے تھے؟ کیا اسی طرح پڑھا جاتا تھا اور اسی طرح سنا جاتا تھا؟ آج ہم جلسے میں آتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، مزہ۔ خطیب صاحب ہیں، اگر لطیفہ سنا دیں، تھوڑی ایکٹنگ کر دیں، ہنسا دیں، مزہ آ جائے، اور اگر یہی کوئی آپ کے دکھتے رگ پہ ہاتھ دھر دے پھر تو بلبلانے لگتے ہو، دائیں اور بائیں جھانکنے لگتے ہو کہ کدھر سے گلی کا راستہ ملے کہ ہم نکلیں۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ اب منظور ہے اس بز میں اصلاح مفاسد، نشتر جو چپ ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی حیات مبارکہ کو دیکھیں، اپنے آپ خود کو دیکھیں۔ ہم نے دوسرے کے دامن میں لگے ہوئے داغ کو بہت دیکھ لیا، بہت تم نے دوسرے کے گریبان کو جھانک کر لیا، کبھی اپنے ضمیر سے بھی سوال کرو۔ آج ہم کسی کے چہلم میں حاضر ہیں، کل کوئی ہمارے چہلم میں حاضر ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں ہے جو چاہو کر لو، مر گئے، مر کر سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ارے موت صرف مزہ چکھانے آتی ہے، لقمہ اجل بنانے نہیں آتی۔ آپ نے بارہا سنا نا، کلو نفس ذائقۃ الموت،
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا، چکھنا الگ ہوتا ہے، کھانا الگ۔ موت مزہ چکھانے آتی ہے۔ موت سے انسان صرف اس دنیا سے اگر مر کر سارا معاملہ ختم ہو جاتا تو یہ قبر میں سوال و جواب کس سے ہو رہے ہیں؟ یہ عذاب قبر کی وعیدیں کس کے لیے ہیں؟ یہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ کچھ کہتے بھی ہیں نا، سلام پیش کرتے ہیں نا، کیا دو سلام پیش کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، مانا کیا ہوا؟ اے قبر والے تجھ پر سلامتی ہو، یہی ہے نا؟ جو مر کر مٹی میں مل گیا اس کے لیے سلامتی کی دعا کیسی؟ سلامتی کی دعا کیسی؟ لیکن ہم کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو سلامتی کی دعا اس بات پر دلیل ہے مرنے والے کی زندگی باقی ہے لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا۔ قبر میں ہے لیکن وہاں کی زندگی کا طریقہ کچھ اور ہے، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو کہیں تھا، وہاں زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ وہاں انسان زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے؟ یہ دنیا میں ڈائریکٹ دنیا میں آتا ہے یا انڈائریکٹ آتا ہے؟ انڈائریکٹ آتا ہے، ذریعے سے آتا ہے۔ دنیا میں ولادت سے پہلے ماں کی کوکھ میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ وہاں زندگی کی ہے نا، وہاں بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی ہے لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کہیں رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ باپ کی پشت میں رہتا ہے، باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، جب تک منشاء الہی ہوتا وہیں رہتا ہے، پھر وہاں سے ماں کی کوکھ میں آتا ہے، ماں کی کوکھ سے دنیا میں آیا۔ اب باپ کے پشت سے پہلے بھی عالم ارواح میں ہے، مرا قبر بھائی، قبر میں گیا، قبر کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ آخری منزل کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون، تمہاری طرف رب، اسی رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آخری منزل کیا ہے؟ رب کی بارگاہ۔ کہاں جانا ہے؟ رب کے حضور جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا، رب کے سامنے جانا ہے۔ کون سے رب کے سامنے؟ جس کے احسانات بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اسی احسان کرنے والے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تب جس احسان کرنے والے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو احسان مند بن کر جانا چاہتے ہو یا احسان فراموش بن کر جانا چاہتے ہو؟ ہاں، احسان مند بن کر آپ جانا پسند کریں گے یا احسان فراموش بن کر؟ احسان مند بن کر نا، تو احسان مند بن کر جب آپ جانا چاہتے ہیں تو زندگی بھی تو ویسی ہونی چاہیے۔ یہاں تو پریشانی ہوتی ہے، دعا کر لیتے ہو یا مولا اس زندگی سے بہتر تو موت ہے، جبکہ یہ منع ہے، غلط ہے۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ زندگی کے لیے موت تو برحق ہے، جو وقت ہوگا وہ آ کر رہے گی، تم دعا کرو یا نہ کرو، لیکن پھر بھی اپنی دنیاوی زندگی سے پریشان ہو کر لوگ ایسے اللہ ایسی زندگی سے بہتر تو موت ہے کہتے ہیں نا۔ کیوں؟ تکلیف کی وجہ سے۔ اور قبر میں جب تکالیف ہوگی تو کون سی دعا کرو گے؟ لوگ گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کر نہ چین ملا تو کدھر جائیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کا محاسبہ کریں، خود کو دیکھیں۔ دوسرے کے دامن میں لگے ہوئے داغ و دھبوں کو دیکھنے والوں، پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کر لو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ بس یہ یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رب کے مہربان کریم رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔
اگر تم احسان مند بن کر جانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، اور اگر احسان فراموش بن کر جانا چاہتے ہو تو پھر تمہاری مرضی، تمہاری طبیعت، تمہیں آج معلوم پڑے نہ پڑے، یہاں سے جیسے ہی آنکھ بند کیا قبر تک پہنچے، وہاں ضرور معلوم پڑے گا کہ ہم دنیا سے کیا لے کر آئے ہیں اور ہمیں آگے کیا کام دینے والا۔ تم وہاں تمنا اگر کرو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ایک اور زندگی دے دے، وہ تمنا بیکار ہے بھائی، بیکار ہے۔ آپ فائدے کی طرف بھاگتے ہو نا، فائدہ تلاش کرتے ہو نا، جدھر فائدہ ادھر سے بھاگے، کاروبار میں جدھر زیادہ نفع ادھر بھاگے، تو خود فائدے کی طرف بھاگنے والوں یہ تو فیصلہ کر لو، مان لیا کہ اگر شرعی زندگی گزارنے میں جبکہ کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی تمہاری دنیاوی سوچ کے اعتبار سے لگتا ہے کہ ہاں اس میں مشقت ہے، پریشانی ہے، تب تم خود سوچو، اگر یہاں کی 60 سالہ زندگی، پریشان کن زندگی، تکلیف بھری زندگی کے بدلے ہمیشہ کی تمہیں سہانی زندگی مل جائے تو فائدہ کس میں ہے؟ یہ 60 سالہ زندگی پریشان کن زندگی میں یا ہمیشہ کی بہترین زندگی میں؟ ارے اگر جسے ہم کہتے ہیں بڑا تکلیف دہ ہے، جبکہ آپ اس راستے پر چل کر تو دیکھو، شریعت مصطفی پر چل کر تو دیکھو۔ ارے اسلام نے تمہیں تجارت کرنے سے منع نہیں فرمایا، کھانے پینے سے اب کیا کرتے ہیں؟ کھائیں گے پیئیں گے یہی تو ہے نا، بس حلال و حرام کی تمیز کر لو، صحیح و غلط میں فرق سمجھ لو، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، 1 گھنٹہ تم رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ شریعت نہیں، میں اپنی طبیعت سے بولتا ہوں، کہتے حضرت وقت نہیں ملتا، تجارت کرتے ہیں، دکان جاتے ہیں یا نوکری چاکری کرتے ہیں، وہاں چھٹی نہیں ملتی۔ ارے تم 2 وقت کا موقع ملتا، پہلے 2 وقت تو پڑھو، 2 وقت نماز پڑھنے کا تمہیں موقع ملتا، پہلے تم 2 وقت پڑھو، انشاءاللہ تعالی وہی 2 وقت کی برکت سے تم 5 وقت کے نمازی ہو۔ پہلے خدا کی بارگاہ میں آؤ تو بھائی۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نماز کے بارے میں بول رہا ہوں تو یہاں پہ میں ہاتھ اٹھواؤں گا، یہاں کل سے کون کون نماز پڑھے گا، ہاتھ اٹھائے، وعدہ کرے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ابھی زبردستی اگر آپ نے وعدہ کر بھی لیا مجبوری طور پر اور کل آپ وہ کام نہ کریں تو فائدہ کیا، بلکہ ایک اور گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، وعدہ خلافی کا۔ ارے جواب تو تمہیں اپنے رب کو دینا ہے، وعدہ کرنا ہے تو رب سے کرو، شرم محسوس کرنی ہے تو اپنے رب سے کرو، جو تمہاری ہر تنہائی اور انجمن ہر شے کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ تم رات کی تاریکی میں بیٹھ کر موبائل کا نیٹ چلا کر کے کچھ بھی کرتے رہو، گھر والے دیکھیں نہ دیکھیں، رب ضرور دیکھ رہا ہے، رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں سے شرم کرنے والوں، حیا کرنے والوں، آج ہر جگہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے نا، اب چور بھی بڑا چالاک ہو گیا، جہاں کیمرہ لگا رہتا ہے چوری نہیں کرتا ہے نا، یا کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا۔ اگر آج دل میں ارادہ بھی ہے، جیسے ہی نظر پڑا کیمرہ ہے الرٹ ہو جاتا ہے، ساودھان ہو جاتا ہے نا، لکھا رہتا آپ کیمرے کی نظر میں۔ اس بات کا تو بڑا خوف ہے کہ ہم کیمرے کی نظر میں ہیں، کبھی یہ بھی خیال آیا کہ تم خدا کی نظر میں ہو؟ وہاں تو کیمرے کے لینس سے، سسٹم سے الگ ہوئے، کیمرے سے بچ گئے، خدا کے سسٹم سے کیسے الگ؟ ایک کیمرے کی نظر سے بچنے والوں، کبھی خدا کی نظر سے بھی بچنے کی کوشش کرو، نہیں بچ سکتے۔ کہیں پہ کچھ بھی کرو، خدا دیکھ رہا۔ تو جب تمہیں کیمرے کا اتنا خوف ہے تو کیا رب کا خوف نہیں ہونا چاہیے؟ آج کبھی رات کی تاریکی میں، ابھی ہو سکتا ہے میری بات کڑوی لگے، لیکن کبھی رات کے سناٹے میں، تنہائی میں خود اپنے ضمیر سے سوال کیجئے گا، خود سے پوچھئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اگر جواب صحیح لگے تو خدا کا شکر ادا کرنا کہ ضمیر زندہ ہے، اور اگر ضمیر سے جواب نہ ملے تو پھر ماتم کرنا کہ ضمیر بے حس ہو چکا ہے۔
مردہ ہو چکا ہے۔ دوستو بس اتنا یاد رکھو کہ رب ارشاد فرماتا ہے تم اس رب کا کیسے انکار کرو گے اس حال میں کہ تم مردہ تھے۔ فَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، زندگی کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، موت کے بعد ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، موت کے بعد تم پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس مہربان اس کریم رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کون سا چہرہ لے کر جانا چاہتے ہو فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میری شاید آپ سے یہ دوسری ملاقات ہے، لیکن افسوس بس اس بات کا ہے کہ ملاقات کا وقت ایسا مقرر کیا جاتا ہے کہ جب بات آپ کے سننے میں سے بھی آ رہی رہتی ہے، مطلب سماعت کا پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا ہوتا، آپ اتنا سن چکے ہوتے ہیں کہ کچھ اور سننے کا دل ہی گوارا نہیں کرتا۔ اچھل کر مچل کر تڑپ کر ابا کے نام پر اماں کے کوئی نام باقی ہی نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ تو مچل مچل کر سن چکے ہیں، اب تھوڑی دیر سنبھل کر کے بھی سن لیجئے، سنبھل کر چلیے گا، منزل مقصود پر پہنچیے گا، مچلتے ہوئے چلیے گا، کہیں بھی لڑکھڑا کر گر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر کبھی ملاقات ہوئی، وقت رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو دراز کروں گا۔ اگر پیاس رہ گئی، جی 10 منٹ اور پیاس باقی ہے بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ پیاس باقی رہے، میں چاہتا ہوں کہ پیاس باقی رہے، اس لیے کہ پینے کا مزہ تو پیاسا رہنے کے بعد ہی ہے۔ پینے کا مزہ پیاس کے بعد ہی ہے۔ اب یہاں تک کوئی سیراب ہو، آپ روح افزا بھی پیش کر دیجئے تو مزہ نہیں آئے گا۔ روح افزے کی لذت پوچھنی ہو تو کسی روزے دار سے پوچھو، ہے نا؟ شدت کی پیاس ہو پھر اس سے پوچھو کہ کیا مزہ آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پیاس باقی رہے، تب تو پینے میں بھی مزہ آئے گا اور پلانے میں بھی مزہ آئے گا۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ آج بھی ساقی دے کر وہی دلاسا اٹھا، آج بھی ساقی دے کر وہی دلاسا اٹھا، ارے کل پلائیں گے اسے جو آج پیاسا اٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔